السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، ابھی بھی زور سے جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وقال اللہ تبارک وتعالی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صبح سے سلسلہ جاری ہے اور یقیناً اس وقت ایک محسوس بھی ہو رہا ہے کہ خاصا وقت بھی ہو چکا ہے، تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس سے کہ کچھ ابھی پرفارمنسز بچوں کی باقی ہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اپنا اپنا حصہ پیش کر سکیں۔ میں آپ کے 10 یا 12 منٹ لے کر بات انشاءاللہ تعالی مکمل کروں گا۔ جیسے بھی عثمان بھائی فرما رہے تھے کہ بچے اپنی پرفارمنس کے درمیان میں اپنے بڑوں کو، اپنے پیرنٹس کو کچھ میسج دے رہے ہیں، اور بہرحال یہ میسیجز ہمیں لے کر بھی جانے ہیں، اور اس طرح کے فنکشنز اور اس طرح کی پرفارمنس تو یقیناً ایک یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ مسئلہ مستقل ہے میرا، آپ کا، ہم سب کی فیملیز کا، کہ جن کو ہمیں، جس مسئلے کو ہمیں زیر گفتگو لانا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ ہے ایک بامقصد زندگی۔ اس زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھیجا، ہمارا ایمان ہے۔ بچوں نے آیات بھی ہمیں سنا دی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے زمین پر ہمیں بھیجا ہے۔ یہ ادارہ مبارکباد کے لائق ہے کہ جو عصری علوم ہیں ان کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہے کہ دینی علوم کو بھی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر انکلکیٹ کر سکیں۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اسکول سال میں 180 دن کھلتا ہے اور 180 دن بالکل بند ہوتا ہے، اور جو 180 دن کھلتا ہے تو چند گھنٹہ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسکول میں گزارتا ہے، بقیہ سارا وقت اس نے اپنے ماں باپ، خصوصاً ماں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، اس لیے کہ والد کو تو اپنی معاش کی اور دیگر مصروفیات بھی دیکھنی ہوتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا پیکج ہے، یعنی ہمارے ان بچوں کی تربیت کے اعتبار سے یقیناً ایک ادارہ، ایک اسکول، کوئی مدرسہ، کوئی اچھا ماحول وہ سپورٹیو ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور ہمیں اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ لیکن جب تک ماں باپ کی حیثیت میں ہم اپنا حصہ خود نہیں ڈالیں گے، یہ سرکل پورا نہیں ہوگا۔ اس کو اکیڈیمکس کے انداز میں بہت سارے انداز سے سکھایا جاتا ہے، ٹرائنگل ہوتی ہے، اس کے 3 کونے ہوتے ہیں، وہ مباحث اپنی جگہ، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن ماں باپ کی اپنی پہلی اہم ترین ذمہ داری وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ وہ بچہ چاہ رہا ہے کہ میں اسمارٹ فون بن جاؤں، دوسرا چاہ رہا ہے کہ میں ٹیلی ویژن بن جاؤں، تو بہرحال یہ بہت بڑا میسیج ہے ہم سب کے لیے۔ حضور علیہ السلام کی وہ روایت، وہ حدیث ہمارے سامنے رہے، ہم سب کے علم میں ہے، بخاری شریف کی روایت، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی، پریشرز بہت ہیں، وہ پریشرز پہلے بھی تھے، شیطان کا پریشر تو پہلے دن سے موجود ہے بھائی۔ آج جتنے بھی پریشرز ہیں نیگیٹو قسم کے، وہ شیطان ہی کے شیڈز ہیں، اصل میں اسی کے حملے ہیں، تو یہ کوئی نئے مسائل تو نہیں ہیں، پریشرز تو پہلے دن سے موجود ہیں۔ تو پریشرز بہت ہیں، حالات بڑے بگڑ گئے ہیں، اور نفسا نفسی کا دور ہے، تو نفسا نفسی کا دور تو پہلے دن سے انتہائی ادب کے ساتھ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ انسان نے ترقی بہت کر لی، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا مسئلہ ہوا، حسد کی وجہ سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ کیا آج بھی ہم ان مسائل سے نبرد آزما نہیں؟ مسائل تو ہیں، دیون سے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ بہرحال تو ماں باپ کی ہے اولین اہم ترین ذمہ داری، جو کسی طور پر بھی ختم نہیں ہو جاتی، حتیٰ کہ بعض خیال یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے کہ بچے بڑے ہو گئے، میچور ہو گئے، گرون اپ ہو گئے، اپنا خود دیکھیں، یہ بات درست نہیں۔ یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، سورہ البقرہ میں آیت نمبر 133 میں، اور جاتے جاتے اپنے بیٹوں سے جن کی اولاد بھی ہے ان سے پوچھ رہے ہیں، اے میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کریں گے۔ جاتے جاتے بھی دنیا سے اپنے ان بیٹوں کو، جن میں یوسف علیہ السلام بھی بہرحال موجود، اپنے ان بیٹوں کو جو صاحب اولاد ہیں ان کو وصیت ہو رہی ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ تو یہ تو ایک مستقل کرنے والا کام ہے۔
ایک پہلو جو کچھ نمایاں بھی کیا گیا، مادہ پرستی کا دور ہے، لیکن دوسری طرف آج ہم کہتے ہیں دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ گئی ہے، بڑے بڑے ایونیوز ریسرچ کے اور یہ سارے کچھ کھل چکے ہیں، لیکن اسی ریسرچ کے دوران میں بڑی عجیب قسم کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جس کا آج ہم سب کو مشاہدہ بھی ہے۔ یہ غالباً پچھلے 2-3 سالوں میں مستقل یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، زیادہ باتیں کرنی بھی نہیں آتی، وہی مثال دہرا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کہ آج آپ پاکستان کے یا دنیا کے کوئی 20-25 بڑے بڑے فراڈس کی لسٹ نکال لیں انٹرنیٹ سے، اور آپ دیکھیں کہ کیا یہ کم پڑھے لکھوں نے کی ہے؟ کہیں سے اٹھا لیں، پاکستان کی اٹھا لیں، ایون امریکہ کی اٹھا لیں، 20-25 بڑے بڑے فراڈس جو دنیا میں ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر، اس کو آپ نکالیں اور اس کو آپ دیکھیں وہ کرنے والے کون؟ ساری دنیا اسی کو رو رہی، اتنے ویل کوالیفائڈ، اتنے ویل ایجوکیٹڈ، اتنے ویل ورسڈ، گڑبڑ کدھر ہے؟ یہ گڑبڑ وہی ہے جس کی طرف اشارہ ان بچوں نے بھی ہمارے سامنے اپنے پرفارمنس میں کیا ہے کہ اقرا 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 تو بہت ہے، مگر بسم ربک کی شرط کو ہم نے بھلا دی ہے۔ اسی طریقے پر آپ لوٹنے والوں کی لسٹ اٹھا لیجیے، فراڈ کرنے والوں کے علاوہ، یہ دنیا کو لوٹنے والے، بڑے بڑے ملکوں کو لوٹنے والے کم تعلیم یافتہ تو نہیں، تعلیم کی کوئی کمی نہیں، وسائل کی کوئی کمی نہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال انہوں نے کیا ہے، مگر بدترین استعمال کیا انسانیت کو لوٹنے کے لیے۔ یہ دو اشارتاً بات کافی ہیں کہ غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج انسانیت کی بھی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ وہ جو اللہ نے پہلے دن سے آدم کو کہا علیہ السلام، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پہلے دن سے اللہ نے انسانیت کے لیے یہ طے کر دیا کہ علوم تمہارے لیے، یہ فنون تمہارے لیے، یہ زمین تمہارے لیے، یہ وسائل تمہارے لیے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، دریافت کرو، وسائل کو اختیار کرو، اسباب کو استعمال کرو، لیکن اللہ کی عطا کردہ علم ہدایت والی نعمت کے تابع رہ کر، اسی کو آپ اور میں علم ہدایت کہتے ہیں۔ اور جب تک اس علم ہدایت کے تابع نہیں کیا جائے گا ان علوم کو، فنون کو، ٹیکنالوجی کو، انسان کو انسان بن کر زمین پر جینا نہیں آ سکے گا۔ ایک مغربی مفکر نے کہا نا کہ ہم نے ہوا میں اڑنا بھی سیکھ لیا اور زمین میں تیرنا بھی سیکھ لیا، اوپر فضا میں اڑ رہے ہیں، جہازوں کے اندر پرندوں کی طرح اڑ رہے ہیں، بہت زیادہ اڑ رہے ہیں، بہت اوپر جا کے اڑ رہے ہیں، بہت زیادہ زمین کی تہہ میں جا کے سب میریز بنا کے ان میں تیر رہے ہیں، لیکن زمین پر انسان بن کر ہم سیکھ نہ سکے کہ انسان کیسے رہتا ہے۔ یہ ہے وہ بات، مسلمان تو بڑی بات ہے، آج بنیادی انسانی اخلاقیات کا جو جنازہ نکل رہا ہے، ان معاشروں میں بھی جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انورٹڈ کاما بڑے ایڈوانسڈ سمجھے جاتے ہیں، وہاں کے چلانے والوں کو بھی بہت ہی بنیادی انسانی اخلاقیات کی توجہ دلانا پڑ رہی۔ کبھی بل کلنٹن نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی دوز ہو آر بورن آؤٹ آف ویڈ لاک۔ کبھی اس کے بعد بش آ کر کہتے کہ خدا کے واسطے نکاح تو کرو بھائی، گھر تو بناؤ، اور کبھی اس کے بعد اوباما آ کے کہتا ہے، یہ فروری 13 اور 2013 کی بات ہے، ویلنٹائن سے ایک دن پہلے کی، کہتا ہے کہ ایک مضبوط گھرانہ، ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ، ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ وہ گوشہ ہے کہ جہاں دنیا پریشان ہے، ساری انسانیت پریشان ہے، اور اس کا حل ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ البتہ مغرب کی ان تمام نیگیٹو باتوں کا تذکرہ کر کے اور اس پر تبصرہ کر کے ہم مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت مشہور ایک ڈائلاگ ہوا شری روی شنکر کے ساتھ، اور اسی سے پیس ٹی وی کا آغاز بھی پھر ہوا تھا، اور اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت امپریسو انداز کے اندر وید کو کوٹ کیا اور پنشد کو کوٹ کیا اور خاموش کرا دیا، اور میں مسلمان، میں اس پورے ڈائلاگ کو دیکھ رہا ہوں، ذاکر نائک جو ہے وہ مسلمان، اسلام جیت گیا، اور شری روی شنکر جو ہے وہ ہندو، وہ ہار گیا، اور میں نے کمبل اوڑا، میں سو گیا۔ آج بعی نہیں، ہم یہی کر رہے ہیں غالباً۔ بقول مفتی منیب الرحمان صاحب کے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہتے ہیں کہ ہم مغرب کے نیگیٹو ایسپیکٹس کو ڈسکشن میں لاتے ہیں اور اسلام کی خوبصورت تعلیمات سے کمپیئر کرتے ہیں، خوبصورت تعلیمات، اور ہم کہتے ہیں کتنے برے لوگ ہیں، بالکل ہیں۔ ہم ان کی پریکٹس کو اپنی تھیوری سے جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہیں۔ ہم ان کی پریکٹس کو ذرا اپنی پریکٹس سے بھی تو کمپیئر کریں۔ منافق کی 4 علامات ہی کافی ہیں بیان کرنے کے لیے، جہاں جھوٹ بھی ہے، جہاں وعدہ خلافی بھی ہے، جہاں امانت میں خیانت بھی ہے، اور زبان درازی بھی ہے۔ آج مجموعی ہمارا معاشرہ قومی سطح پر
اس میں سے کون سی حرکت سے بچا ہوا ہے؟ تو غور طلب بات یہ ہے کہ آج میری اپنی ذات اسلام کی کتنی نمائندگی کر رہی ہے. یہ وہ سبق ہے جو ہمیں یہاں سے لے کر جانا ہے، جس کے حوالے سے بہت سارے گوشوں میں ان بچوں نے پرفارمنس دی ہے، بڑی اچھی تیاری یقیناً ان کو کرائی گئی ہے. لیکن میں خود شجاع الدین شیخ یہاں سے کیا میسج لے کے جا رہا ہوں؟ میری اپنی ذات کتنا اسلام کو ریفلیکٹ کر رہی ہے، میری اپنی ذات کتنا نمائندگی کر رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ ہم سب کے لیے انفرادی سطح کا میسج. ایک آیت میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے ابتدا میں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ تو اہل جنت کا شکر کا ترانہ ہے. جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں ذکر آیا کہ ان کی زبان پر اللہ کے شکر کے ترانے ہوں گے کہ کل شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس سے یہاں تک کہ ہدایت عطا فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. تو آج اگر خیر کی کچھ توفیق ملی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے اللہ فرماتا ہے میں مزید نعمت تمہیں عطا کروں گا. دوسرا جو مقام میں نے تلاوت کیا تھا وہ سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے جنتی فیملی کا نقشہ پیش کیا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. جنت پہ درجات بہت، کوئی نیچے کوئی درمیان کوئی اوپر. اللہ نیچے سے لے جا کر سب کو اوپر ملا دے گا. شرط کیا بتائی گئی؟ ماں باپ بھی ایمان پر ہوں اور اولاد بھی پیروی کرنے والی ہو ایمان میں ان کی. تو جہاں ہم اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں الحمدللہ کہ وہ خیر میں دین میں آگے بڑھیں، وہاں ہمیں اپنی فکر بھی کرنی چاہیے. ایک صاحب سے پوچھا گیا، یہ بھی ہر سال میں تقریباً کوٹ کرتا ہوں یہاں پر، کہ آپ نے اپنی فیملی کے لیے کیا ویژن رکھا ہے؟ تو انہوں نے قرآن کی 2 آیتیں سنائی، سورہ فجر کی آخری 2 آیتیں، کہ یہ ویژن ہے فیملی کے لیے. کل اللہ یہ اعلان کر دے ہمارے لیے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ یہ فرما دے کہ داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. ہمارے دوست ہیں مفتی زبیر صاحب، ان سے بات چیت ہوتی رہتی تو اپنا ذکر کر رہے تھے کہ سعودی عرب جانا رہتا ہے ان کا. کسی عرب فیملی میں ان کی کوئی دعوت تھی، تو وہاں جب گئے ہیں تو بچے آئے 8-10 سال کے بچے اور بچیاں بھی، اور سلام دعا ٹھنڈا گرم جو بھی پیش کرنے کا رواج ہمارے وہاں بھی ہے. تو مفتی صاحب نے سلام دعا کے بعد ان کا تھوڑا سا تعارف لیا اور بچوں سے پوچھا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ ہم بڑے ہو کر صحابی بنیں گے. تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ میں نے یہ اپریشیٹ کیا کہ یہ بچے نہیں بول رہے، یہ بچوں کے ماں باپ بول رہے ہیں. تو آج ہمارے گھروں کے اندر نقشہ کیسا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا سوچا ہے، اپنے لیے کیا سوچا ہے، اور کتنا بڑا ہم نے سوچا ہے؟ ایک چھوٹی سوچ ہے 5-10 لاکھ کی جاب مل جائے، 20-25 لاکھ ماہانہ کے نفع والا کاروبار ہو جائے، ٹھیک ہے، حلال طریقے پہ کمائے کو مستند دلائل بھی ہم سب کے پاس ہیں. لیکن کیوں نہ اس سے اور بڑا سوچیں؟ سعید انور صاحب سے، معروف کرکٹر بھی اور اب تبلیغی جماعت میں الحمدللہ، تو ان کے 2 بچے ساتھ تھے، حرم میں ملاقات ہوئی تو ایک دل سے ان کو ہم نے دعا دی جو ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہ بھئی اللہ آپ کے ان بچوں کو امت کے لیے قبول کر لیں. تو ان کی تو آنکھوں سے آنسو نکل گیا، کیا آپ نے دعا دی؟ میں نے کہا بالکل یہ ہونا چاہیے، بڑا مانگے نا اللہ سے، بڑا سوچے نا. میرا بچہ 5-10 لاکھ کمانے کے قابل ہو جائے، ٹھیک ہے، 2 فٹ میں نیچے جاؤں گا، وہ 50 لاکھ 50 کروڑ بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا. یہ میرا بچہ 50 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ افراد تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بن جائے تو یہ بڑی سوچ ہے. یہ امت کے لیے قبول ہو جائے، یہ بڑی سوچ ہے. میرا گھر امت کے لیے قبول ہو جائے، یہ بڑی سوچ ہے. میرا گھر نبی علیہ السلام کی نمائندگی کے لیے قبول ہو جائے، یہ بڑی سوچ ہے. یہ سوچیے خدا را اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے بھی سوچیے. بڑا کریں نا، چھوٹا کیوں کریں؟ ہم اللہ نے بڑا پوٹینشیل ہمیں دیا ہے، کیوں ہم اللہ کو شارٹ سائیڈڈ ہو کر انڈر اسٹیمیٹ کر لیں معاذ اللہ کہ میں نہیں کر سکتا، ہم نہیں کر سکتے؟ نہیں، اللہ نے رکھا ہے ہمارے اندر پوٹینشیل، اس پوٹینشیل کو نکالنا پڑے گا اور اللہ سے توفیق مانگنا پڑے گی تو اللہ برکت ڈالے گا اس پوٹینشیل کے اندر. جیسے معروف حدیث ہے موٹیویشن کے لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی بخاری میں، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں. وہ کسی مجلس میں یاد کرے، میں اس سے بہتر محفل فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں.
وہ ایک بالش میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، وہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ تو بڑا سوچیں بھائی، اللہ تو دینے کو تیار ہے، جواب شکوہ بھی ہمارے سامنے آ گیا، ہم تو مائل بکرم ہے، وہ تو دینے کو تیار ہے، ہم لینے والے تو بنے۔ تو بڑی سوچ لے کر اٹھیں، بڑا سوچیں اپنے لیے، فیملی کے لیے، پورے گھرانے کے لیے، اور امت کی سطح پر سوچیں، امت کا غم، امت کا درد، امت کے لیے کچھ کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نمائندگی کرنا، اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی مشن نہیں ہو سکتا جو امام الانبیاء کا مشن تھا کہ مخلوق خدا تک اللہ کا یہ پیغام بھی پہنچے اور مخلوق خدا کو جہنم سے بچانے کی فکر و کوشش بھی کی جائے، اور رب کی زمین پر رب کی ہدایت کے مطابق نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے، تاکہ عظیم اکثریت کو یہ ہدایت بھی ملے، اس کو وہ مواقع ملے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کر سکے اور اللہ سے لو لگا کر اپنی آخرت کو بہتر بنا سکے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی اس اسکول کی انتظامیہ کو، تمام ٹیچرز کو اور ترقی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، مزید ان کے کام میں اللہ نصرت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، آئی ہوپ کہ بچیوں کا پروگرام الگ ہو چکا ہوگا غالباً، الحمدللہ، ان کو اللہ مزید استقامت دے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب کو بھی یہاں سے اٹھ کر اس عزم کے ساتھ کہ ہم سب نے آگے بڑھنا ہے، ہم سب نے حضور کی نمائندگی کرنی، ہم سب نے امت والا کام کرنا ہے، اور ہم سب نے بڑا سوچنا ہے، بڑی سوچ لے کر جانا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔